اس لمحے اسے ایک اور دھچکا لگا تھا۔ آخری سانس لیتے دل سے درد کی ایک اور ٹیس اٹھی تھی اور وہ بنا اس کی طرف دیکھے نہایت شکستہ انداز میں چپ چاپ اپنے بیٹے کی طرف بڑھ آئی تھی جو سامنے ہی صوفے پر لیٹا دودھ پی رہا تھا۔ منزہ نے آگے بڑھ کر جوں ہی اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، افنان نے لپک کر اذان کو اس کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ تم شاید بھول رہی ہو محترمہ کہ اولاد پر اس کے باپ کا حق ہوتا ہے، لہٰذا اگر یہ گھر چھوڑنا ہے تو میرے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اسے انا کے پرچم کا سرنگوں ہونا بھی گوارا نہیں تھا اور منزہ کا اپنی زندگی سے چلے جانا بھی۔ تب ہی ایسے اونچے ہتھ کنڈے اپنا رہا تھا۔ منزہ کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ کتنی ہی دیر وہ اپنا سرد ہاتھ صوفے کے بازو پر جمائے اپنے بیٹے کی معصوم صورت کو دیکھتی رہی، پھر تھکے تھکے قدم اٹھاتی باہر لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ افنان کا دل پھر سے مچلا۔ وہ خالی ہاتھ اس کی دہلیز سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی تھی۔ تبھی وہ چلایا تھا، تم پچھتاؤ گی منزہ، اس چھوٹی سی بات کو ایشو بنا کر تم اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو۔ اسے نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں میرے بغیر کہیں سکون نہیں ملے گا، ابھی بھی وقت ہے، رک جاؤ۔ مگر اس کے قدم نہیں رکے تھے۔ وہ مچلتا چلاتا وہیں کھڑا رہ گیا اور محبت اس کی زندگی سے رخصت ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ منزہ نے جذبات میں آ کر جو بڑا قدم اٹھایا ہے اس پر جلدی پچھتا کر شام کو گھر واپس لوٹ آئے گی، مگر وہ گھر لوٹ کر واپس نہیں آئی تھی۔ پرے شہر میں سوائے مسز ہمدانی کے گھر کے اس کی اور کوئی جائے پناہ نہیں تھی، سو تھکے تھکے شکستہ قدموں کو گھسیٹتی انہی کے پاس چلی آئی۔ اس وقت مسٹر ہمدانی بھی گھر پر تھے۔ منزہ نے افنان کے متعلق کچھ بھی چھپانا گوارا نہیں کیا۔ مسٹر ہمدانی خود بھی اس کی غلط حرکتوں سے باخبر تھے، مگر وہ اس درجہ گرا ہوا ہوگا اس بات کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ بڑے بھائیوں کی طرح انہوں نے منزہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں تسلی دی تھی۔ مسز ہمدانی نے بھی اس موقع پر بڑی بہنوں سا کردار ادا کیا۔ وہ بہت دیر تک ان کے گلے لگ کر روتی رہی۔ مسٹر ہمدانی کے آفس جانے کے بعد انہوں نے منزہ کو ناشتہ کراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، یہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہوا نہایت افسوسناک ہے منزہ، مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی تقریباً 60% عورتیں اس وقت اسی افسوسناک المیے سے دوچار ہیں۔ مردوں کی بے راہ روی کی کوئی حد نہیں اور اس کا باعث خود عورت ذات ہی بنی رہی ہے۔ ڈیئر، خیر اب آگے کے لیے کیا سوچا ہے تم نے؟ پتہ نہیں، میرا دماغ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے مسز ہمدانی، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا کروں۔ اس کا حال واقعی افسوسناک تھا۔ مسز ہمدانی بڑے تحمل سے اس کا جواب سننے لگیں۔ اوکے، فی الحال آرام کرو، پھر بعد میں اس موقع پر کوئی بات کریں گے۔ اسے اپنے کمرے کے ساتھ ہی ایک نفیس کمرے میں بٹھا کر وہ آرام کی تلقین کرتے باہر نکل گئیں تو منزہ پھر سے سوچوں کے عذاب میں الجھ کر رہ گئی۔ ادھر افنان اس کے انتہائی فیصلے پر غصے سے کڑ رہا تھا۔ ننھے اذان کو سنبھالنا کسی مشقت سے کم نہ تھا، اوپر سے گھر کے ابتر حال نے اسے اور بھی پریشان کر ڈالا۔ ہمنا نے اس تمام واقعے کے لیے اسے ایکسکیوز کیا تھا، ساتھ ہی چوکیدار کو بھی سخت ڈانٹتے ہوئے نوکری سے برخاست کر دیا کہ اس نے منزہ کو اس گھر کے اندر کیوں داخل ہونے دیا۔ وہ دن بہت مشکل سے کٹا اس کا، اور رات اس سے بھی زیادہ کٹھن ثابت ہوئی۔ ہر کروٹ پر منزہ کے آنسو اس کی باتیں اور اس کا دل جلا رہی تھیں۔ وہ پاس تھی تو کبھی اس کی اہمیت کا احساس نہ ہو سکا تھا، اور آج 3 سال کے بعد پہلی بار نگاہ سے دور ہوئی تھی تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ ہر وقت ماما ماما کا راگ لاپتہ اذان اسے مزید ڈسٹرب کر رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے کراچی میں ہی مقیم اپنی بڑی آپا سے رابطہ کیا، جنہوں نے اس کی تمام وپتا سن کر اس مشکل وقت میں اس کا بڑا ساتھ دیا تھا۔ اذان کو صبح آفس جاتے ہوئے وہ ان کے سپرد کر جاتا تھا، پھر شام میں تھکا ہوا نہ ہوتا تو جا کر اسے واپس لے آتا۔ فقط ایک ہفتے میں ہی اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ اب ہمنا کے ساتھ اس کے گھر نہیں جاتا تھا، بلکہ ہمنا اس کے ساتھ اس کے گھر آ جاتی۔ جانے کیا بات تھی کہ اذان اسے دیکھتے ہی چلا چلا کر رونا شروع کر دیتا۔ فقط چند ہی ہفتوں میں وہ بے حد کمزور ہو کر رہ گیا تھا۔ آج مزنہ کو گھر سے گئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور اس 1 ہفتے میں سارے گھر کی رونق ماند پڑ گئی تھی۔ شیشے کی مانند چمکتا گھر گرد آلود ہو گیا تھا۔ بیڈ روم، لاؤنج، کچن، سب کا حال ابتر ہو رہا تھا۔
اوپر سے ننھے اذان کو سنبھالنا کسی مشقت سے کم نہیں تھا۔ اس کے اپنے کندھوں پر گھرداری کا بوجھ پڑا تو اخراجات بھی بڑھتے چلے گئے تھے، پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس کا لانڈری اور کھانے کا بل ہی اتنا بن گیا تھا کہ دیگر کچھ ضروری اشیاء کی خریداری ملتوی کرنی پڑی تھی۔ منزہ کی موجودگی میں اسے کبھی کسی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ خود ہی سب کچھ سلیقے اور سمجھداری سے سنبھالتی تھی۔ ایک ساتھ گھر اور بچے سنبھالنا قطعی آسان نہیں تھا، جتنا وہ منزہ کے ہوتے ہوئے سمجھتا تھا۔ خالی دل، خالی گھر اور خالی بستر اس کی وحشتوں میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس روز ہمنا اس کی طرف آئی تو بڑی دلچسپ نگاہوں سے اطراف میں دیکھتے ہوئے بولی، گھر کا حال تو بڑا ابتر ہو رہا ہے آجی، جب تک تمہاری مسز واپس نہیں آتی کوئی ملازمہ ہی رکھ لو۔ ہاں، میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں، اخبار میں اشتہار تو دے دیا ہے، اب اللہ نے چاہا تو جلد ہی کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا، تبھی وہ اس سے پوچھ بیٹھی، منزہ کا کچھ پتہ چلا کہاں گئی ہے؟ ہاں، ابھی پرسوں ہی معلوم ہوا ہے، مارکیٹ میں مسز ہمدانی کے ساتھ دیکھا تھا میں نے اسے۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اچانک اس نے ہمنا عباسی سے پوچھا، سنو، اگر میں کہوں کہ میں تمہیں پرپوز کرنا چاہتا ہوں تو کیا تم میری اس خواہش کا مان رکھو گی؟ کیسا غیر متوقع سوال پوچھا تھا اس نے۔ ہمنا عباسی کے چہرے کا رنگ اس لمحے دیکھنے لائق تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے سوال کا جواب دو ہمنا پلیز۔ نہیں، میرے لیے یہ ممکن نہیں، میں اپنی خوشیوں کے لیے اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں انہیں اکیلا چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ عفنان نے فوراً وضاحت کی تھی، مگر ہمنا عباسی کے چہرے کا رنگ بحال نہیں ہوا۔ پھر بھی ابھی یہ سب مناسب نہیں، پلیز مائنڈ مت کرنا، ابھی میرے لیے فوری طور پر کوئی بھی فیصلہ کرنا ممکن نہیں۔ بڑی سہولت سے اس نے دامن بچاتے ہوئے کہا تھا، تاہم عفنان کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئی تھی۔ فیصلہ کوئی بھی ہو سوچ سمجھ کر کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس روز پھر سے ہمنا عباسی کی قربت میں وہ اپنی موجودہ تمام پریشانیاں فراموش کر گیا تھا۔ اگلے روز اس نے ایک عدد ملازمہ رکھ لی تھی، جو باسلیقہ بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی، لہٰذا وہ اذان کو مستقل بڑی آپا کے ہاتھ سے لے آیا تھا۔ تاہم یہ سکون بھی چند روز ثابت ہوا۔ ابھی ملازمہ کو ڈیوٹی سنبھالے چند روز ہی ہوئے تھے کہ اس کے گھر کی بیشتر قیمتی اشیاء جو منزہ نے سگڑ بیویوں کی طرح ایک ایک پیسہ جمع کر کے بڑی مشکل سے خریدی تھیں، غائب ہو گئیں۔ اذان کو مختصر عرصے میں 2 دفعہ شدید چوٹ لگی۔ پہلی بار وہ سیڑھیوں سے پھسل کر گرا اور اس کا ہونٹ پھٹ گیا، دوسری بار جھولے سے گرا اور سر پر چوٹ کھا بیٹھا۔ ملازمہ نے اس کا خیال رکھنا تو درکنار عفنان کو آفس میں اطلاع دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ دونوں بار ساتھ والی ہمسائی نے اسے فون کر کے ایمرجنسی اطلاع دی تھی۔ اس کے علاوہ صفائی ستھرائی میں بھی وہ لاپرواہی سے کام لیتی، کبھی عفنان کی ضروری فائلیں اٹھا کر وارڈروب میں رکھ دیتی تو کبھی اس کے موزے گم کر دیتی۔ عفنان استفسار کرتا تو لا علمی کا اظہار کر دیتی۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا، تب کہیں جا کر چیز ملتی۔ عفنان اس تمام صورتحال سے اس قدر تنگ آ گیا کہ 15 دن کے اندر ہی اس کا حساب کر کے اسے چلتا کر دیا۔ پچھلے 1 ماہ میں اذان نے رو رو کر اس کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ 2-3 بار بیمار بھی ہو گیا، لہٰذا شدید مجبور ہو کر اس روز وہ اسے ساتھ لیے مسٹر ہمدانی کے گھر چلا آیا۔ موسم اچھا تھا اور سب لوگ لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مزنہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ عفنان قریب آیا تو اسے سنائی دیا، وہ غالباً اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں ماما، میرا کوئی بھی نہیں رہا، پلیز پاپا سے کہیے اپنی مانوں کو معاف کر دیں، میں نے آپ لوگوں کا دل دکھانے کی سزا پا لی ہے، ماما پلیز۔ وہ ٹھٹکا تھا، منزہ اسے چھوڑ کر سچ مچ اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی، اس سوچ نے ہی اس کے اندر گہرا اضطراب بکھیر دیا تھا۔ ہمدانی صاحب گھر پر نہیں تھے۔ لان میں اس وقت منزہ، مسز ہمدانی اور ان کی 2 جوان بیٹیاں ہی بیٹھی تھیں، جو عفنان کے آنے پر فوراً اٹھ کر اندر راہداری کی طرف بڑھ گئیں۔ السلام علیکم۔ مسٹر ہمدانی کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے فوراً سلام جھاڑا۔ جواب میں انہوں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فوراً جواب دیا تھا، وعلیکم السلام۔ آئیے بیٹھیے مسٹر عفنان، کہیے کیسے آنا ہوا؟
منزہ بھی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنا سیل آف کر گئی تھی۔ اذان بہت تنگ کر رہا تھا، شاید اسے منزہ کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے معلوم تھا یہ محترمہ یہی ہوں گی، لہٰذا مجبور ہو کر یہاں چلا آیا ہوں۔ لو سنبھالو اپنا بچہ۔ اذان کو اس کے سپرد کرتے ہوئے اس نے اپنی بے بسی کا اعتراف کیا تو ایک مرتبہ پھر اس کے لبوں پر استہزائیت سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ ہر کام مجبوری میں کرتے ہیں مسٹر عفنان، کبھی کوئی کام دلی رضا سے بھی کر لیا کرے۔ اس کے طنز پر عفنان نے قدرے شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی تو ہر فیصلہ جذباتیت میں رہ کر کرتی ہیں، زندگی جذباتیت کے سہارے بسر نہیں ہوتی۔ یہ خالص میرا مسئلہ ہے مسٹر عفنان، آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے۔ پلیز منزہ، جذبات میں آ کر وہ قدم کبھی مت اٹھانا جو ہم دونوں کے لیے یکساں تکلیف دہ ہو۔ بہت دنوں کے بعد اسے اپنے مقابل پا کر وہ پھر سے موم ہو گیا تھا، تاہم منزہ نے اس کے جذبات کی پرواہ نہیں کی۔ آئی ایم سوری مسٹر عفنان، مگر مجھ سے پہلے ہی آپ یہ قدم اٹھا چکے ہیں۔ میں نے تو ہر کٹھن موسم میں بھی نبھانے کی کوشش کی تھی، مگر آپ نے سرعام میرے دل اور اعتبار کو تختہ دار پر لٹکا دیا، لہٰذا اب ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے آسانی سے مجھے طلاق نہیں دی تو میں اپنے پابا سے کہہ کر خلا کا نوٹس بھجوا دوں گی، پھر آپ کے پاس سوائے مجھے آزاد کرنے کے کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ شٹ اپ، میں تمہیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانے دوں گا، نہ ہی میرے جیتے جی تم اپنے آپ کو مجھ سے الگ کر سکتی ہو، سمجھی تم؟ دوڑ کر قطعی درست لہجے میں کہتا وہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ پلیز اسے سمجھائیں مسز ہمدانی، میں نے دنیا کا کوئی انوکھا کام نہیں کیا جو یہ یوں جذباتی ہو رہی ہے۔ آج کل کے معاشرے میں مرد کے لیے کسی چیز پر کوئی پابندی نہیں، وہ اس کے لیے جذباتی ہو رہا تھا اور اسے اپنے کیے پر کوئی پریشانی بھی نہیں تھی۔ منزہ کا دل اس لمحے بہت زیادہ جلا تھا۔ پرائے گھر میں چیخ چلا کر زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے عفنان، کان کھول کر سن لو، میرا دل تمہارے لیے مر چکا ہے، اور دل ہی مر جائے تو پھر زندہ رہنے کے کوئی اصول اور قواعد نہیں ہوتے۔ میں صاف ستھری ایماندار لڑکی ہوں اور مجھے اپنے لیے بھی ایسے ہی ساتھی کی خواہش تھی، مگر تم میرا غلط انتخاب ثابت ہوئے، لہٰذا میں کسی قیمت پر اب تمہارے ساتھ رہنا گوارا نہیں کر سکتی۔ تمہیں اپنی مردانگی کا اتنا ہی غرور ہے تو جاؤ جا کر شوق سے اپنی حسرتیں پوری کرو، بناؤ اپنے وجود کو جہنم کا ایندھن۔ میری ذات تمہارے کسی شوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی، مگر میں دوبارہ تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گی۔ اس خوش فہمی کو اب کبھی دل میں جگہ مت دینا، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وہ نازک سی لڑکی جس نے آج تک اس پر صرف اپنے پیار کے پھول ہی نچھاور کیے تھے، اب کیسے پتھر بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس لمحے عفنان نے خود کو قطعی بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ گھر واپس آیا تو اس کا پورا وجود تھکن کا شکار تھا۔ ذہن میں بار بار منزہ کی تلخ باتیں گردش کر رہی تھیں۔ رات تک اچانک تیز بخار کا حملہ ہو گیا، شاید یہ شدید ذہنی پریشانی کے باعث ہوا تھا۔ رات بھر وہ تیز بخار میں جلتا رہا، مگر کوئی اس کا حال پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا، پہلے کبھی اس کے سر میں ہلکا سا درد بھی ہو جاتا تو منزہ تمام کام چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ جاتی، پھر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر یوں نرمی سے دباتی کہ اسے فوراً نیند آ جاتی۔ ایک دو بار اسے تیز بخار ہوا تھا تو پوری رات اس کے ساتھ جاگتی رہی، ہر نماز میں رو رو کر خدا کے حضور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ اس نے کبھی اسے بلا ضرورت محلے میں کسی کے گھر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سیل بھی تمام وقت خاموش پڑا رہتا، صرف عفنان سے رابطے کے وقت ہی وہ اسے استعمال کرتی تھی۔ عفنان اس کی اچھائیوں کو یاد کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اپنی ہر اچھائی کے ساتھ اسے یاد آ رہی تھی، کبھی کلکلا کر ہنستی ہوئی تو کبھی چپ چاپ آنسو بہاتی، کبھی روب سے جھگڑا کرتی تو کبھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے حد درجہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی۔ بیڈ روم کی ہر چیز میں اس کا عکس جھلک رہا تھا۔ کتنی ظالم تھی وہ، ایک چیز بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی۔ اس رات وہ اپنے دل سے بہت لڑا تھا۔ منزہ کے ساتھ کو شکست دینے کے لیے کسی اور لڑکی کا ہاتھ تھامنے کے بہت سے ارادے بنائے تھے، مگر وہ اپنے دل سے جیت نہیں پایا۔ اس کا بنایا ہر ارادہ ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ مکان دل میں کسی نئے وجود کو بسانے کے لیے وہاں سے منزہ کی دربدری ضروری تھی، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ اپنے دل سے دربدر ہی تو نہیں کر پا رہا تھا اسے۔
بہت دکھ ہوا تھا اسے اس رات، مگر وہ جس کے لیے کڑھا تھا اسے تو اس کے احساسات کی خبر بھی نہ رہی تھی۔ اگلی صبح بخار کے باعث وہ پھر آفس نہیں جا سکا۔ بخار کی حرارت رات کی نسبت کم تھی، لہٰذا چائے کا کپ بنا کر وہ بیڈ روم میں ہی چلا آیا۔ ابھی اس نے کپ خالی بھی نہ کیا تھا کہ اس کے آفس کولیگ نوید رانا اس کی مزاج پرسی کے لیے چلا آیا۔ افنان کو لالچ کے باوجود اس کے لیے ایک چائے مزید بنانی پڑی تھی۔ خیریت، یہ اچانک بیٹھے بٹھائے بخار کیوں گلے لگا لیا؟ اس کے مقابل بیٹھے نوید رانا نے ابتدائی رسمی گفتگو کے بعد اچانک رازداری سے پوچھا تھا۔ جواب میں وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر قدرے تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، بس ویسے ہی یار، شاید موسم کا اثر ہے۔ نوید کے لب اس کے الفاظ پر یوں مسکرائے تھے گویا اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ پورے آفس میں وہی سب سے زیادہ افنان کے قریب تھا اور ہمیشہ اسے اچھی نصیحتیں کرتا تھا، مگر افنان اس کی نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتا تھا۔ دل نہ جلا یار، پہلے ہی طبیعت سکون میں نہیں ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ سے بوجھل پن کا اظہار ہو رہا تھا۔ شاید تبھی نوید رانا بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے تم نے کبھی میری کسی نصیحت پر کان نہیں دھرے، حالانکہ آج کل کے دور میں ایسے دوست ہی نایاب ہو گئے ہیں جو ہمیں برائی سے روک کر اچھائی کا راستہ دکھائیں۔ قدم قدم پر گمراہی کے گڑھے کھد گئے ہیں، کوئی کیسے اور کب تلک سنبھل کر چلے۔ ایمان کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے، سب ایک دوسرے کی راہ دیکھا دیکھی خود اپنی بربادی کے راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مسلم حقیقت ہے افنان، جو انسان کسی چیز کی رغبت رکھتا ہے، مالک دو جہاں اسے اسی چیز کی طرف مزید راغب فرما دیتا ہے۔ جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اور نیکی کرنے کی خواہش رکھتا ہے، مالک پروردگار اسے زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف آنے کی خواہش سے نواز دیتا ہے، اور جو اپنے لیے تباہی اور گمراہی طلب کرتا ہے، پھر اس کی طلب زیادہ سے زیادہ گناہوں کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر وہ جنت تک کو خود پر حرام کر لیتا ہے۔ میں جانتا ہوں افنان، گناہ کا راستہ آسان بھی ہے اور وقتی لذت سے لبریز بھی، مگر اس لذت کا تعلق صرف ہماری سانس کے چلنے تک محدود ہے دوست۔ شاید تم نہیں جانتے کہ قرآن و حدیث میں اس کا انجام کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے پورے حقدار ہو، مگر بحیثیت مسلمان تمہاری اصلاح کرنا میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔ دیکھو افنان، وطن عزیز اس وقت بہت کٹھن امتحان سے دوچار ہے۔ چاروں طرف سے اس کی بنیادیں ہلانے کی کوششیں زور پکڑ رہی ہیں۔ اسلام دشمن عناصر پوری تندہی سے ہماری نئی نسل کو دین سے دور کر کے بربادی کے اس گڑھے کی طرف دھکیل رہے ہیں جس میں وہ خود پہلے ہی گر چکے ہیں۔ یہود و نصارہ کسی طور ہماری سرخ روئی اور بھلائی نہیں چاہ سکتے۔ 11 ستمبر کے بعد تو پاکستانیوں کے لیے ان کی نفرت اور بڑھ چکی ہے۔ وہ ہمیں ہمارے اللہ سے دور کر کے اپنے مذموم مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں یار، اور ہماری بدقسمتی کہ وہ اس میں 90% کامیاب بھی ہو گئے۔ فقط 4-5 سالوں میں پاکستان کے بچے بچے کو داغدار کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے ویڈیو سیکس اتنا عام کر دیا کہ اب یہ اوریجنل ہمارے شہروں میں بھی دن رات ہو رہا ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی اور تباہی کی قبریں کھود رہے ہیں۔ دل کے سچے کھرے سونے جیسے جذبات نفسی ہوس کی زد میں آ کر بے موت مر گئے ہیں۔ ہر مرد اپنی مردانگی کے ذوم میں بیک وقت 4-4 6-6 لڑکیوں کے ساتھ اخلاق سوز کھیل کھیل رہا ہے، تو عورت اپنی آزادی سے فائدہ اٹھا کر خوشی خوشی اپنی عزت کو داغدار کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ یہاں اس مکروہ ماحول میں تمہیں ہمنا عباسی جیسی بیسیوں مل جائیں گی، مگر منزہ افتخار جیسی شاید ایک بھی نہ ملے۔ اس نے اچانک رک کر گہری سانس بھری، پھر بولا، ہمارا المیہ ہے افنان، یہاں ہم میں سے کوئی ذاتی تجربہ کرنے کے بعد خود ٹھوکر کھا کر سنبھلتا ہے۔ یہاں دوسروں کی نصیحتیں ہم میں سے کسی کے دماغ پر بھی اثر نہیں کرتی۔ بہرحال میں کل ہمیشہ کے لیے پاکستان سے سعودیہ شفٹ ہو رہا ہوں، پھر جانے کبھی زندگی تم سے اتنی ساری باتیں کرنے کی مہلت دے نہ دے، لہٰذا میری آخری نصیحت پر کان ضرور دھرنا۔ افنان تقریر سے بیزار ہو کر اسے ٹوکنا چاہتا تھا، اسے کہنا چاہتا تھا، خدا کا واسطہ ہے یار، یہ لیکچر شپ ختم کر دے،
یا کم از کم مجھے نشانہ ستم نہ بنا، کیونکہ تیری باتیں میرے پلے نہیں پڑتیں۔ مگر اس کی آخری نصیحت کا سن کر خاموش رہ گیا۔ بولو، قدرے احسان جتانے والے لہجے میں اس نے اجازت دی تھی۔ تب وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، البتہ جو لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں وہ مر کر بھی کبھی مردہ نہیں ہوتے۔ گناہوں میں انسان نمرود اور فرعون سے بڑھ نہیں سکتا، اور دیکھ لو وہ بھی وقت کے ہاتھوں شکست کھا کر بے بس ہو گئے۔ نیکی کے راستے پر چلنا مشکل نہیں، بلکہ ہمیشہ خود کو سمجھانا دشوار ہوا کرتا ہے۔ بہرحال ہمیشہ یاد رکھنا اپنا، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، لہٰذا اسے اسی شخص کی محبت میں بسر کرنا چاہیے جس سے ہمارے دل کا رشتہ ہو، جسم کا نہیں، جس سے تعلق دعا اور خلوص کا ہو، ہوس اور ذاتی غرض کا نہیں، جس کے ہونے سے ہمارے لیے زندگی کا حسن معنی رکھتا ہو، نہ کہ صرف دل بہلانے کے لیے ہم اپنا قیمتی وقت اور پیسہ برباد کرتے رہیں۔ امید ہے تم میری باتوں پر عمل نہیں تو غور ضرور کرو گے۔ اس کا ایک ایک لفظ قیمتی تھا، مگر عفنان کا دماغ اس وقت ان قیمتی الفاظ کو قبول کرنے کے قابل نہیں تھا، لہٰذا ہمیشہ کی طرح اس نے ایک کان سے اس کی نصیحتیں سنیں اور دوسرے سے اڑا دیں۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک اور اہم بات بھی تمہارے گوش گزار کرنا ضروری سمجھوں گا۔ چلتے چلتے وہ رک کر بولا تو عفنان گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ فرمائیے۔ نوید سمجھ رہا تھا کہ اس وقت اس کی باتیں عفنان پر اثر نہیں کر رہیں، مگر اس کے باوجود وہ اسے سمجھانے سے باز نہیں آیا۔ دیکھو عفنان، ہمنا باسی کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ خوبصورت مرد اور ناجائز پیسہ اس کی کمزوری ہیں۔ وہ ان عورتوں میں سے ہے جن کا تن زندہ رہتا ہے مگر ایمان مر جاتا ہے، اور یقیناً ایسی عورت تباہی کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا اگر اس کے چکر میں منزہ بھابھی جیسی اچھی عورت کو گنواؤ گے تو یقیناً بہت بڑی حماقت کرو گے۔ میرے خیال میں یہ بھی خالص میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ تم صرف اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرو، میرا مجھ پر چھوڑ دو۔ جب تک جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الحال تو عیش کرنے دو، دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہونے دو جو ہوتا ہے۔ جہاں سب جواب دیں گے وہیں ہم بھی دے لیں گے۔ تم یہ کرنا کہ سعودیہ جا کر بھی رابطے میں رہنا اور اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ ٹھیک ہے، فی امان اللہ۔ اپنی کسی بات پر کوئی مثبت رد عمل نہ دیکھ کر وہ فوراً خاموشی سے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ جنت دوزخ، یہ جہاں وہ جہاں، اچھی عورت بری عورت، کیا بکواس ہے یار! اتنے ایڈوانس دور میں کوئی جاہل ہی ہوگا جو ایسے موضوعات پر دلچسپی رکھے گا۔ نوید رانا کے جانے کے فوراً بعد وہ بیزاری سے بڑبڑایا، اچھی عورت، اچھی عورت ہوتی تو یوں چھوڑ کر جاتی، مجھے طلاق کی دھمکی دیتی۔ اچھی عورتیں شوہر کے ہاتھوں قتل ہو کر بھی اف نہیں کرتی، اور ایک اس محترمہ کو اپنے شوہر کی ذرا سی خوشی بھی برداشت نہ ہو سکی۔ لعنت ہے ایسی محبت پر جو صرف اپنی غرض کے لیے ہو۔ اس کا ذہن پھر سے منفی ہو رہا تھا۔ اندر کا اضطراب بڑھا تو اس نے پھر سے کال کر کے ہمنا باسی کو طلب کر لیا۔ اگلے کچھ روز میں ہمنا باسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور لڑکیاں بھی اس کی دسترس میں آ گئی تھیں۔ آفس سے آ کر کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ کہیں نکل جاتا، موڈ ہوتا تو گھر بھی لے آتا، اور شب میں کئی گھنٹے ان سب کے ساتھ موبائل پر مصروف رہتا۔ آج کل یہی اس کی زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا۔ تنخواہ کا نصف حصہ وہ اپنی عیاشی پر صرف کر رہا تھا۔ لڑکیاں خود اس پر اپنا آپ لوٹانے کے لیے بے قرار ہو رہی تھیں۔ بڑے آرام سے والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ اس کی ایک فون کال پر سر کے بل دوڑی چلی آتیں۔ ایسی دلچسپ مصروفیات میں منزہ افتخار کی یاد اور اس کی کمی کا احساس قطعی مٹ کر رہ گیا تھا۔ ادھر منزہ مسز ہمدانی کے گھر سے اپنے بچے کو لے کر اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی تھی، جنہوں نے پہلے پہل تو اس پر خاصی خفگی کا اظہار کیا، بعد ازاں اس کے آنسو دیکھ کر موم پڑ گئے۔ پروفیسر افتخار ویسے بھی بہت سوبر انسان تھے۔ اپنی پوری زندگی انہوں نے نہایت صاف ستھرے انداز میں بسر کی تھی، اور یہی درس اپنے بچوں کو بھی دیا تھا۔ منزہ کے علاوہ ان کی ایک اور چھوٹی بیٹی تھی، یمنا افتخار، جو قرآن پاک کی حافظہ تھی اور اپنی زندگی اسلام کے زرعی اصولوں کے عین مطابق پردے کی حدود و قیود میں رہ کر بسر کرنا ہی پسند کرتی تھی۔ منزہ کا مزاج تھوڑا لبرل تھا۔
مگر اس کے باوجود دونوں بہنوں میں غضب کی ذہنی ہم آہنگی تھی۔ ان کے 2 بھائی تھے، بڑا بھائی شادی شدہ تھا اور کاروبار میں افتخار صاحب کا ہاتھ بٹا رہا تھا، جبکہ چھوٹا ابھی پڑھ رہا تھا۔ کمپیوٹر اور موبائل فون کے تباہ کن دور میں بھی افتخار صاحب اور سعدیہ بیگم کی نیک اور سخت تربیت نے ان کے بیٹوں کو راہ راست سے بھٹکنے نہ دیا تھا۔ دونوں پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے۔ چھوٹے سارم کو پڑھائی سے جتنا وقت فری ملتا وہ دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں صرف کر دیتا یا لائبریری میں جا کر بڑے بڑے ادیبوں کی زندگی کے واقعات پڑھتا تھا۔ بڑا ساجد آفس سے آ کر تمام ٹائم مکمل ایمانداری سے اپنے گھر والوں کی نظر کرتا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کسی نہ کسی دوست کے گھر چلا جاتا اور وہیں باقی کے دوست بھی آ جاتے تو شطرنج، کیرم یا اس طرح کے دیگر کھیل کھیل کر خوب شغل فرماتے۔ کھانا پینا بھی ساتھ چلتا رہتا۔ منزہ نے اپنے والدین سے اپنی اور عفنان کی کوئی بات نہ چھپائی تھی۔ اس کے چھوٹے چاچو بہت قابل وکیل تھے۔ انہی سے صلح مشورہ کر کے منزہ نے خوب سوچنے سمجھنے کے بعد عفنان کو خلا کا نوٹس بھجوا دیا تھا۔ گویا قدم اٹھاتے ہوئے وہ نئے سرے سے پاش پاش ہوئی تھی، بچوں کی طرح بلک بلک کر روئی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا تھا۔ عفنان کی ہزارہا خامیاں قبول تھیں، مگر وہ غلاظت قبول نہیں تھی جس کا اسے پڑ گیا تھا۔ وہ اسے صرف اپنے لیے پیار کرنے والا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی محبت میں کسی دوسری لڑکی کی مداخلت گوارا ہی نہیں تھی اسے۔ خود کو لاکھ سمجھانے اور بہلانے کے باوجود وہ اسے اپنے دل کو پھر سے اس کے لیے پہلے جیسا بنانے میں ناکام رہی تھی۔ وہ منافق نہیں تھی، وگرنہ شاید خود کو کسی سمجھوتے پر راضی کر ہی لیتی۔ عفنان اس کی طرف سے نوٹس پا کر شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ سچ مچ ایسا کوئی قدم اٹھا لے گی اس نے نہیں سوچا تھا۔ لاکھ اس نے اپنی زندگی کی روش بدل ڈالی تھی، لاکھ ان دونوں کے بیچ فاصلے پیدا ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود اسے اپنی زندگی سے نکال دینے کا تصور اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے اور اپنے بچے کے بغیر وہ خود کیسے بہلا رہا تھا، محض اس کا دل ہی جانتا تھا۔ جو لڑکیاں روزانہ اسے تفریح فراہم کرنے چلی آتی تھیں وہ اس کا دل اور گھر نہیں بسا سکتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ شدید غم اور غصے کا شکار ہو کر اس نے کورٹ سے آیا خلا کا نوٹس پھاڑ دیا تھا اور فوراً منزہ کے گھر فون کھڑکا ڈالا جسے افتخار صاحب نے اٹھایا تھا۔ ہیلو۔ اپنے ہیلو کے جواب میں افتخار صاحب کی آواز سن کر چند لمحوں تک وہ کچھ بول نہیں پایا، پھر قدرے ہمت کر کے بولا، میں عفنان بات کر رہا ہوں، انکل پلیز منزہ سے بات کروا دیجیے۔ یہاں کوئی ایسی منزہ نہیں رہتی جس کا تم سے کوئی واسطہ ہو۔ انکل پلیز، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں، لیکن پلیز صرف ایک بار میری اس سے بات کروا دیجیے، میں اسے منا لوں گا۔ وہ اتنی آسانی سے مجھے بے مول نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں اپنے ہی آپ نمی کیوں اتر آئی تھی، اسے خود بھی پتہ نہ چل سکا۔ وہ ملے گی تم سے اور بات بھی کرے گی، مگر فون پر نہیں، کورٹ میں آ جانا پرسوں اس سے ملنے۔ درست لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے کھٹاک سے فون رکھ دیا تو عفنان مزید جھنجھلا کر رہ گیا۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی مون، تم میرے پیار کو اتنی آسانی سے نہیں بھلا سکتی۔ بالکل اچانک منزہ کے لیے اس کا پیار پھر سے جاگا تھا، وہ پھر سے اسے پانے کے لیے پاگل ہوا تھا۔ ہمنا باسی اور دیگر لڑکیوں کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا اس نے۔ کسی کا بار بار فون آتا تو غصے سے کاٹ دیتا، زیادہ تر گھر سے باہر ہی وقت گزارتا۔ عجیب سی بے سکونی در آئی تھی زندگی میں، کسی پل قرار نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اس روز کچھ اور سمجھ میں نہ آیا تو اپنی اور منزہ کی شادی کی تصویر دیکھ کر اس پر چاہت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے رو پڑا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے مون، ہمارے بیچ روٹنا اور منانا طے ہوا تھا، روٹ کر تعلق توڑنا نہیں۔ جس مسئلے کو وہ ابھی تک سنجیدہ نہیں لے رہا تھا، اسی مسئلے نے بالآخر اسے رلا ڈالا تھا۔ نوید صحیح کہتا تھا، اس کے ارد گرد ہمنا باسی جیسی نفس کی غلام لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر ان سبھی لڑکیوں میں منزہ افتخار جیسے اوصاف تلاشنا بہت مشکل تھا، لہٰذا اگلے روز صبح ہی صبح اس سے ملنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ منزہ اس وقت لان میں پودوں کی صفائی کر رہی تھی، جبکہ افتخار صاحب سنڈے کی چھٹی کے باعث اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ وہیں بیٹھے ملکی حالات پر تبصرہ کر رہے تھے، جب وہ چوکیدار سے بھڑ کر زبردستی اندر گھس آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! افتخار صاحب کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دھاڑتے ہوئے بولے،
جواب میں وہ ایک تشنا سی نظر حیران کھڑی منزہ افتخار پر ڈالتے ادب سے بولا تھا، میں اپنی بیوی اور بچے سے ملنے آیا ہوں۔ شٹ اپ، میری بیٹی اب تم سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی، لہٰذا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نہیں، میں ہرگز ایسے نہیں جاؤں گا۔ آپ کی بیٹی کو مجھے جواب دینا ہوگا۔ اگر یوں ہی میری زندگی برباد کر کے چھوڑنا تھا تو میرا ہاتھ تھاما ہی کیوں تھا؟ وہ جذباتی ہو رہا تھا، جبکہ منزہ کے بڑے بھائی ساجد نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم چاہتے ہو یہاں سے کہ تمہاری خدمت کے لیے پولیس بلواؤں؟ کسی کو بھی بلوا لو، میں نہیں ڈرتا۔ منزہ پلیز، گھر چلو۔ دیکھو مجھے تمہارے بغیر جینے کی عادت نہیں۔ میں مانتا ہوں میں نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر اس غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دو مون کہ ہم تینوں کی زندگی متاثر ہو کر رہ جائے۔ پلیز مون، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا، پلیز۔ ساجد کو لاپرواہی سے جواب دے کر وہ اس سے اپنا گریبان چھڑاتا منزہ کے قریب آیا تو اس کا دل پھر سے سسک اٹھا۔ نہیں، جو زخم تم نے مجھے دیا ہے اس کی تکلیف میں اتنی جلدی نہیں بھول سکتی۔ تم نے خود کہا تھا کہ تم ہمنا باسی کے بغیر نہیں رہ سکتے، لہٰذا میں اگر اسے تمہاری زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی تو جو چاہوں فیصلہ کر سکتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے عفنان، اب مجھے میری مرضی سے زندگی گزارنے دو۔ تم نے خود کہا تھا کہ تمہارا دل میری طرف سے بھر گیا ہے، تم مجھ سے تنگ آ چکے ہو، پھر اب یہ ڈرامے بازی کس لیے؟ میں نے تمہیں تمہاری خواہش کے لیے چھوڑا ہے، مگر میری خوشی اس میں نہیں ہے مون۔ وہ فوراً مچلا تھا۔ محبت میں غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، مگر سبھی محبت کرنے والے تمہاری طرح راستہ تو نہیں بدل لیتے۔ میں نے بکواس کی تھی کہ مجھے تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے پڑتا ہے منزہ، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ میں نہیں جانتی، یہ لفظ اب اعتبار کھو چکے ہیں مسٹر عفنان، پلیز جائیے یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ اس کا دل اسے پھر خوار کرتا، وہ پائپ پودوں میں پھینک کر تیز تیز قدم اٹھاتی اندر چلی گئی، اور اب اسے پھر اپنے والدین کی عزت کی نیلامی گوارا نہیں تھی، جبکہ عفنان پیچھے مچلتا رہ گیا۔ وہ اس قدر سنگ دل بھی ثابت ہو سکتی ہے، آج سے پہلے اسے اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ عدالتی کارروائی شروع ہو چکی تھی اور ادھر گھر کے سناٹے اس کی روح کو نوچنے لگے تھے۔ کسی چیز میں اس کی دلچسپی نہیں رہی تھی، اپنا من پسند مشغلہ بھی وہ پچھلے کئی دنوں سے ترک کر چکا تھا۔ جواباً جو لڑکیاں اس کی جھولی میں آ کر گرتی تھیں اب وہ اسی کے جیسے کسی اور مرد کی طرف لپک گئیں۔ کسی کو اس کی تنہائیوں اور وحشتوں سے دلچسپی نہ تھی۔ فقط چند ہی دنوں میں اس کی صحت بری طرح سے گر گئی تھی۔ اس روز عدالتی کارروائی کے لیے کورٹ آیا تو منزہ کی گود میں ننھے اذان کو اپنے لیے مچلتا دیکھ کر تڑپ گیا۔ کتنا پیارا گلشن تھا اس کا، جسے وہ خود شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ہاتھوں سے آگ لگا چکا تھا۔ نوید رانا نے درست کہا تھا، ہمنا باسی انہی عورتوں میں سے ایک تھی جن کا وجود حرام کی کمائی پر پلتا ہے، اور ایک بار کسی کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے وہ پھر اس دلدل سے نکل نہیں پاتا اور نہ ہی نکلنا چاہتا ہے۔ بہت منت کی تھی اس نے منزہ افتخار کی کہ وہ اس سے جدائی کا فیصلہ واپس لے لے، نہیں تو وہ مر جائے گا، مگر اس کا دل ایسا پتھر ہوا تھا کہ اب وہ اس کی کسی التجا پر کان نہیں دھر رہی تھی۔ عفنان نے ارادہ کر لیا تھا کہ جیتے جی وہ کبھی اپنے راستے سے علیحدہ نہیں کرے گا، اور یہی اس نے عدالت میں بھی کہہ دیا تھا۔ اس روز پیشی سے فارغ ہو کر وہ عدالت کے احاطے سے باہر آیا تو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، لہٰذا وہیں سے اسپتال چلا گیا، جہاں ڈاکٹر طیب نے اس کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد کچھ دوائیاں لکھ دیں، ساتھ ہی کچھ ٹیسٹ بھی دیے جن کی رپورٹس کل پرسوں تک آنی تھیں۔ منزہ نے اس کا بکھرا بکھرا سراپا دیکھا۔ بہت منت کی تھی اس نے مزنہ افتخار کی کہ وہ اس سے جدائی کا فیصلہ واپس لے لے، نہیں تو وہ مر جائے گا، مگر اس کا دل ایسا پتھر ہوا تھا کہ اب وہ اس کی کسی التجا پر بھی کان نہیں دھر رہی تھی۔ عفنان نے ارادہ کر لیا کہ جیتے جی وہ کبھی اس سے اپنے راستے علیحدہ نہیں کرے گا، اور یہی اس نے عدالت میں بھی کہہ دیا تھا۔ مزنہ نے اس کا بکھرا بکھرا سراپا دیکھا اور پھر رنجیدہ ہوئی تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو عفنان کی طرف سے بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ اسے جب بھی ہمنا باسی کے ساتھ اس کا تعلق یاد آتا تو وہ نئے سرے سے لہولہان ہو کر رہ جاتی تھی۔ انگلینڈ سے اس کا کزن عاطف یزدان آج کل پاکستان آیا ہوا تھا۔
اس کا ارادہ پاکستان سیٹل ہونے کا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ منزہ کا بہت اچھا کزن ثابت ہوا تھا۔ افتخار صاحب اور سعدیہ بیگم کی خواہش تھی کہ منزہ کی شادی اسی کے ساتھ ہو، مگر وہ افنان کی محبت میں جذباتی ہو کر ان کی آرزوؤں پر پانی پھیر گئی تھی۔ منزہ جانتی تھی کہ وہ اس سے بے حد پیار کرتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اس کا لندن سے اس کی وقتاً فوقتاً پاکستان آمد تھی۔ وہ اس کا پھپھو زاد تھا، اور پھپھو کے ہی بقول اس کی روح پاکستان کے لیے مچلتی رہتی تھی۔ منزہ نے کئی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بہت خوبصورت جذبات مچلتے دیکھے تھے، مگر اس کے ذہن میں تو ہمہ وقت افنان کی سحر انگیز باتیں گھومتی رہتی تھیں۔ پھر وہ اس کی آنکھوں کے پیغام کیسے پڑھتی؟ عاطف کا مزاج بہت شوخ تھا۔ وہ جب بھی ان کے ہاں قیام کرتا، اس کی ناک میں دم کر کے رکھ دیتا، صرف اسے چڑھانے کے لیے انگلینڈ کی 20 لڑکیوں کے بے باک قصے سناتا رہتا، جبکہ منزہ اچھی طرح اس کی فطرت کے بارے میں جانتی تھی۔ وہ اپنے کردار اور اپنے ایمان کے بارے میں بہت مضبوط تھا۔ یورپی ماحول میں رہنے کے باوجود اس کی ذات پر اسلامی رنگ غالب تھا۔ بے شک وہ قابل تھا کہ اسے چاہا جاتا، مگر منزہ افتخار نے اسے نہیں چاہا تھا۔ اس وقت بھی وہ ملول سی لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، جب عاطف دبے پاؤں چپکے سے آ کر اس کے قریب سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ سعدیہ بیگم کی زبانی وہ اس کی شادی شدہ زندگی کے تمام احوال سے باخبر ہو چکا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو مون؟ اس کے اچانک سوال پر وہ چونکی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اب کہ وہ دوستانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ مزنہ جانتی تھی کہ وہ اس سے اپنے دل کا کوئی دکھ نہیں چھپا سکتی، تبھی مغموم لہجے میں بولی تھی، میں افنان کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ پتہ ہے آتی، میں نے پچھلے 3 سالوں میں پاگلوں کی طرح اسے ٹوٹ کر چاہا ہے۔ بہت بار ہمارے بیچ جھگڑے ہوئے، مگر ان جھگڑوں کے باوجود ہماری محبت کبھی کم نہیں ہوئی۔ وہ خود مجھ سے کہتا تھا کہ میں دیگر عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہوں، مگر اس کے باوجود اس نے مجھے وہی درد دیا جو دوسری عام لڑکیوں کو اپنے بوائے فرینڈ یا شوہروں سے ملتا ہے۔ میری محبت کافی کیوں نہیں لگی اسے؟ عاطف یزدان اس کے الفاظ پر چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد بولا، تم بہت جذباتی لڑکی ہو مون، وگرنہ اس دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ میں مانتا ہوں کہ افنان نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر وہ اپنے کیے پر پشیمان بھی تو ہے۔ اس نے معافی بھی تو مانگی ہے تم سے۔ معافی مانگنے پر تو خدا بھی اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے ڈیئر۔ تم تو پھر ایک انسان ہو۔ مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن جو فعل اس نے سر انجام دیا وہی اگر مجھ سے سرزد ہو جاتا تو کیا وہ مجھے معاف کرتا؟ تم نہیں جانتے عاطف، میں نے کتنا درد سہا ہے۔ جس انسان سے آپ اپنی زندگی سے بڑھ کر پیار کرتے ہوں، وہی آپ کو نظر انداز کر کے کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ دکھ جگر کاٹ دیتا ہے۔ عاطف یزدان چونکہ خود اس دردکار ہی تھا، لہٰذا اس بار وہ افنان کی حمایت میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ افنان کی حالت آج کل بہت خراب رہنے لگی تھی۔ بڑی آپا کو جیسے ہی ان کی حالت کی خبر ہوئی، وہ دوڑی چلی آئیں، اور پھر انہی کی کوششوں سے افنان دوبارہ اپنے باپ کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھ سکا تھا۔ اس کی ماما حفصہ بیگم پچھلے 3 سال سے اس کے لیے رو رو کر عادی رہ گئی تھیں۔ اپنا وہ گھر جہاں اس نے مزنہ کے ساتھ بہت خوبصورت دن بسر کیے تھے، خالی کر دیا گیا تھا۔ پھر سے اپنی ماما کی گود میں آ کر وہ قدرے سنبھل تو گیا، مگر اندر کا اضطراب اب بھی قائم تھا۔ اس روز پھر سے طبیعت خراب ہونے پر وہ ڈاکٹر طیب کے پاس آیا۔ اس کی رپورٹس آ چکی تھیں۔ یہ کیسی رپورٹس ہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ہمیشہ فریش رہنے والے ڈاکٹرز کو ملول دیکھ کر اس نے پوچھا تھا، جب وہ سر آ بھر کر اس کے حسین سراپے سے نگاہ چراتے ہوئے بولے، یہ تمہاری نہیں مس حمنہ عباسی کی وہ رپورٹس ہیں جو 6 ماہ پہلے اسی اسپتال میں خود میری بیوی نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھیں، اور ان رپورٹس کے مطابق حمنہ عباسی ایڈز کا شکار ہیں۔ کیا؟ وہ شدید حیرانی کا شکار ہو کر چلایا تھا۔ ہاں افنان، یہی سچ ہے۔ بدقسمتی سے آج صبح ہی یہ رپورٹس میرے ہاتھ لگی ہیں، اور آج صبح ہی یہیں اسی اسپتال میں حمنہ عباسی نے زندگی کو خیر باد بھی کہہ دیا ہے۔ ڈاکٹر طیب اسے دھچکے پر دھچکا لگا رہے تھے، اور اس کا دماغ جیسے معاف ہوتا جا رہا تھا۔ میری بیوی کی بہت اچھی دوست تھی وہ، یونیورسٹی تک دونوں نے اکٹھے پڑھا ہے۔ اسی کی معرفت مس حمنہ کی کہانی سامنے آئی ہے۔ ابتدا میں بہت اچھی لڑکی تھی،
مگر یونیورسٹی پیریڈ میں جس لڑکے سے اسے پیار ہوا وہ اچھا لڑکا نہیں تھا۔ کئی لڑکیوں سے تعلقات تھے اس کے، جہاں کوئی لڑکی آفر کرتی وہیں چلا جاتا۔ نتیجتاً کوئی شاطر دماغ لڑکی اسے ہاتھ دکھا گئی اور وہ ایڈس کا شکار ہو گیا۔ خود اس موذی مرض کا شکار ہو کر اس نے اپنی گرل فرینڈ کو بھی اس کا مزہ چکھانا شروع کر دیا۔ ہمنا باسی بھی اس کی مکاری کے سبب اس جال میں پھنس گئی۔ نتیجتاً اس کی زندگی کا ہر سانس داؤ پر لگ گیا۔ جب اس پر حقیقت کا انکشاف ہوا تو اس کا دماغ مردوں کے لیے نفرت سے بھر گیا۔ اپنی بربادی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ہر خوبصورت مرد کو نوالا بنانا شروع کر دیا۔ جہاں تک میرے علم میں آیا ہے اب تک تقریباً 60-70 مرد اس کے انتقام کا شکار ہو چکے ہیں اور ان بدنصیبوں میں سے ایک تمہارا نمبر بھی ہے۔ ڈاکٹر عاطف کا لہجہ دھیما تھا مگر اس کے دماغ میں جیسے آتش فشاں پھٹ پڑا تھا۔ پورا وجود کپ کپا اٹھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ چند دنوں کی وقتی لذت کا انجام اتنا برا ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب اسے نوید رانا کی باتوں کی اہمیت معلوم ہو رہی تھی، مگر اب وقت گیلی ریت کی مانند اس کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ دیکھا عفنان، جو لوگ خدا کی قائم کردہ حدود کی نفی کرتے ہیں ان کا انجام کتنا برا ہوتا ہے، اور اب بھی آخرت کا حساب تو باقی ہے۔ ڈاکٹر طیب، جن سے اس کی شناسائی خاصی پرانی تھی، ابھی اور بھی جانے کیا کیا کہہ رہے تھے مگر وہ سن کہاں رہا تھا۔ وہ تو ہوا میں تحلیل ہوتے اپنے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی سی لذت کی خاطر اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ اس رات گھر آ کر وہ بہت رویا تھا۔ پوری رات سخت اذیت کے عالم میں بسر ہوئی۔ بے شک جو لوگ جان بوجھ کر گمراہی کے راستوں پر قدم رکھتے ہیں وہ یوں ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس رات رو رو کر خدا سے معافی مانگنے کے بعد صبح نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ ہی وہ گھر سے نکل پڑا۔ دن بھر وہ کہاں رہا، کیا کیا، کسی کو کچھ خبر نہ ہو سکی۔ شام ڈھلے وہ اپنے تھکے تھکے قدموں کو گھسیٹتا مزنہ افتخار کے پاس چلا آیا، جو لان میں اذان اور اپنے کزن عاطف یزدان کے ساتھ بیٹھی کسی گھریلو مسئلے پر ہی بات کر رہی تھی۔ مون قریب پہنچ کر جو ہی اس نے پکارا وہ پھر سے حیران رہ گئی۔ تب عفنان نے آگے بڑھ کر اذان کو اس کی گود سے اٹھایا، پھر اپنی باہوں میں بھر کر جو پیار کرنا شروع کیا تو پھر جیسے اسے خود سے دور کرنا ہی بھول گیا۔ مزنہ کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا بچہ بھی پیار کی اس شدت پر گھبرا کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، اذان کو پیار کرنے کے بعد نم ناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے بولا تو مزنہ مزید حیران رہ گئی۔ تبھی اس نے بایاں ہاتھ بڑھا کر ہونک کھڑی مزنہ افتخار کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا، میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں مون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن جانے سے پہلے پلیز مجھے یہ اعتراف کر لینے دو کہ میں نے اپنی زندگی میں تمہاری جگہ کسی کو نہیں دی۔ تم ہی وہ پہلی اور آخری لڑکی ہو جس سے میں نے محبت کی ہے۔ خوبصورت آنکھوں کے گوشوں کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی بھیگنے لگا۔ تبھی پتھر بنی مزنہ کی سختی کا سارا خول چٹک کر ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بھی لمحوں میں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ عورت ایسی ہی ہوتی ہے، لمحوں میں سارے زخم بھول کر بہل جانے والی۔ عفنان نے چند لمحوں تک اس کی بھیگی پلکوں کو رنجیدگی سے دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اس کے گال سے ہٹاتے شکستہ لہجے میں بولا، جو اذیت میری وجہ سے تمہیں اٹھانی پڑی میں اس کے لیے شرمندہ ہوں مون، لیکن آج کے بعد میرے نام کا کوئی دکھ تمہارے دل کی راہ نہیں دیکھے گا۔ میں مکمل ہوش و حواس کے ساتھ تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ ٹوٹنے بکھرنے کی اذیت میں مسمار ہوتا وہ شخص گلوگیر لہجے میں اپنی بات مکمل کرنے کے بعد پھر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں ٹھہرا نہیں تھا، جبکہ خلا کا مقدمہ دائر کرنے والی بااصول منزہ افتخار اس کے الفاظ پر شاکڈ رہ گئی تھی۔ وہ ہار کر بھی یوں جیت اپنے نام کروا لے گا اسے گمان نہیں تھا۔ ننھا اذان نیچے گھاس پر بیٹھا ٹکر ٹکر اپنے باپ کی طرف دیکھتا رہا، جبکہ وہ جیسے سچ مچ پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ سچ کہا تھا عفنان نے، اسے اس کے بغیر سکون میسر نہیں تھا۔ عفنان کے جاتے ہی وہ اپنے تیزی سے گھومتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ عاطف یزدان، جو خود بھی تمام غیر متوقع صورتحال پر حیران کھڑا تھا، تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی، اور اس کے مقابل بیٹھا عاطف یزدان اسے بکھرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔
میں اسے محبت کرتی ہوں آتی، اسے کہو وہ میرے دل سے اپنی محبت بھی نکال کر لے جائے۔ وہ مر کیوں نہیں گیا مجھ سے جدا ہوتے ہوئے؟ کوئی یوں بھی کرتا ہے؟ اگر میں ہی اس کی محبت ہوں تو پھر وہ کس کے لیے بے نام کر گیا ہے مجھے؟ اسے پوچھو آتی پلیز۔ وہ بھول رہی تھی کہ جدائی کا فیصلہ اس نے کیا تھا۔ اس لمحے اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ محبت جب کسی دل کو اپنا مسکن بنانے کے بعد وہاں سے رخصت ہوتی ہے تو سب کچھ اجاڑ جاتی ہے، دور دور تک سناٹے بکھیر دیتی ہے۔ وہ بھی اجڑ گئی تھی۔ اگر عاطف یزدان نہ ہوتا تو شاید بکھر بھی جاتی، کہ پھر تعمر سمٹ نہ پاتی۔ بہت گہرا گھاؤ لگایا تھا محبت نے اس کے دل پر۔ افتخار صاحب اور سعدیہ بیگم نے عفنان کے خود ہی طلاق دینے پر خوشی کا اظہار کیا تھا، اور پھر اس نے زندگی کو جینا چھوڑ دیا۔ جیسے والدین نے کہا اور چاہا وہ ویسے ہی کرتی گئی۔ عاطف یزدان اس کے لیے بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، عفنان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ کبھی عفنان کی جگہ نہ لے سکا۔ خاموشی اور اداسی کا جو قفل عفنان سے جدائی کے بعد اس کے ہونٹوں پر پڑا، وہ پھر 20 سالوں میں بھی کھل نہ سکا۔ اس سے دیوانہ وار محبت کا دعوے دار عاطف یزدان اس تمام عرصے میں اپنے لیے اس کی ایک دھیمی سی مسکان کو بھی ترستا رہا تھا۔ پچھلے 20 سال ایک پتھر کے مجسمے کے ساتھ جس حوصلے اور صبر سے اس نے بتائے تھے، صرف اسی کا دل جانتا تھا۔ اب تو اسے صبر آنے لگا تھا۔ اس کی بیٹی کالج میں پہنچ گئی تھی۔ اذان اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں پچھلے 5 سال سے چین میں مقیم تھا۔ پچھلے 20 سال میں منزہ افتخار نے کوئی تہوار، کوئی فنکشن پر اہتمام نہیں کیا تھا۔ افتخار صاحب اور سعدیہ بیگم اس کا دکھ لے کر ہی لحد کے اندھیروں میں اتر گئے تھے، مگر اب جیسے اس کے لیے ہر دکھ بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ عاطف کی طبیعت ان دنوں ٹھیک نہ رہتی تھی۔ منزہ کی سرد مہری اور بے نیازی نے اسے ویسے بھی اپنے آپ سے غافل کر دیا تھا۔ حقیقی معنوں میں وہ تھک گیا تھا۔ ایک بے حس پتھر دل لڑکی سے سر پھوڑتے پھوڑتے ہار گیا تھا۔ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ اس کی بیٹی تائشہ پچھلے کئی دنوں سے اس سے موبائل فون کے لیے فرمائش کر رہی تھی۔ اس روز وہ قدرے فری تھا، لہٰذا مارکیٹ کا چکر لگا کر گھر آیا تو تائشہ لاؤنج میں بیٹھی کوئی ناول پڑھ رہی تھی، جبکہ منزہ اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھی عاطف کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ تاشی، دیکھو پاپا آج آپ کے لیے کیا لائے ہیں۔ اپنی بیٹی کی معصوم خوشی کے لیے بہت قیمتی سیل خریدا تھا اس نے۔ تائشہ کے ساتھ ساتھ منزہ نے بھی سرسری سی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اوہ پاپا جانی، آپ میرے لیے موبائل لے آئے۔ ناول صوفے پر پھینکتے وہ کسی چھوٹے بچے کی مانند اچھل کر اس کی طرف لپکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ تائشہ اپنے پاپا کا لایا سیل ڈبے سے نکال کر اچھی طرح دیکھتی، منزہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی اور موبائل سیٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر شدید اشتعال کے انداز میں دور پھینکتے ہوئے بولی، یہ چیز مسلمان بچیوں کے استعمال کے لیے نہیں ہے، سمجھی تم؟ اس کے اتنے شدید رد عمل پر عاطف کے ساتھ ساتھ تائشہ بھی سہم کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ نہیں ہے کوئی ضرورت تمہیں فضول چیزوں میں دلچسپی لینے کی۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں جن کے ناک تلے ان کی بیٹیاں اسی موبائل فون کا سہارا بنا کر اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتی ہیں، اور وہ بے خبر کی بے خبر ہی رہتی ہیں۔ سنا تم نے؟ اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ زندگی میں پہلی بار تائشہ نے اپنی ماں کو اس درجہ غصے کے اندر دیکھا۔ تبھی وہ روتے ہوئے بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ عاطف یزدان کے اندر 20 سال سے خاموش شخص بھی چلا اٹھا تھا، یہ کیا حرکت ہے منزہ؟ اس گھر میں رہنے والے تمام لوگ تمہاری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور نہیں ہیں۔ جو غلطیاں ماضی میں تم سے سرزد ہوئیں ان کی سزا تم میری بیٹی کو نہیں دے سکتی، اور نہ ہی میں اپنے بچوں کے معاملے میں تم سے کوئی سمجھوتا کروں گا۔ سنا تم نے؟ اسی کے انداز میں چلا کر غصے سے تنبیہ کرتے وہ تائشہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو مزنہ وہیں صوفے کے پائی سے سر ٹکا کر چپ چاپ رو پڑی۔ تم نے میری ساری زندگی میں بے اعتباری کے ببول اگا دیے عفنان احمد، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے ہر ایک آنسو کا سبب آج بھی عفنان کی ذات تھی، جس سے جدائی کے بعد اس نے نہ صرف کراچی کو خیر باد کہہ دیا تھا بلکہ پاکستان سے ہی اپنے تمام تعلق توڑ کر دوحہ میں مقیم ہو گئی تھی۔ اس روز موسم بہت خوبصورت تھا۔ رمضان المبارک کا 3 عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ اسے گھریلو استعمال کے لیے
چیزوں کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ مارکیٹ چلی آئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ اچھا لگ رہا تھا۔ اپنی مطلوبہ اشیاء کی خریداری کے بعد وہ گھر واپسی کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک اتفاقیہ طور پر مسز ہمدانی کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ 20 سال پہلے جب اس کی بربادی کا آغاز ہوا تھا، تب بھی وہ یوں ہی اتفاقیہ ان سے ٹکرائی تھی، اور آج تک وہ اسی پچھتاوے کے ساتھ جی رہی تھی کہ کاش مسز ہمدانی نے اسے عفنان کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا ہوتا۔ کاش وہ اس کی حرکت سے بے خبر رہی ہوتی تو آج محبت کو کھو دینے کا دکھ اس کے ساتھ نہ ہوتا۔ ارے تم یہاں! 20 سال پہلے کی طرح مسز ہمدانی نے اس سے اتفاقیہ ٹکراؤ پر مسرت آمیز حیرانگی کا اظہار کیا۔ جواب میں وہ بس ایک پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا سکی۔ آپ یہاں کیسے؟ بس ایسے ہی، نند سے ملنے چلی آئی۔ ہمدانی صاحب کی بہن رہتی ہیں یہاں دوحہ میں۔ پچھلے ماہ دل کا بائی پاس ہوا ہے ان کا، اسی لیے خیریت دریافت کرنے چلے آئے۔ تم سناؤ، عاطف اور بچے کیسے ہیں؟ اس کا انداز اب بھی ویسا تھا، 20 سال پہلے والا، اپنائیت سے بھرپور۔ ٹھیک ہیں، وہاں پاکستان میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ بہت مختصر لفظوں میں اس نے پوچھا تھا، تاہم مسز ہمدانی اس کا سوال سمجھ گئی تھیں۔ تبھی ہلکا سا سانس بھرتے ہوئے بولی، ہاں، سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ تمہارے دوحہ آنے کے ایک ہفتے بعد ہی عفنان کا انتقال ہو گیا تھا۔ دم آخر سنا ہے، بہت دیر تک تمہیں اور اذان کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہا تھا۔ ایڈز کا مریض تھا۔ بہت قصے مشہور ہوئے اس کی وفات پر۔ 20 سال پہلے کی طرح مسز ہمدانی اس کی سماعتوں میں پگھلا ہوا سیسہ انڈیل رہی تھیں۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے جیسے پھر سے مسمار ہو رہی تھیں۔ نہیں، وہ ایڈز کا مریض ہو کر کیسے مر سکتا ہے؟ اس کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا، اندر جیسے کوئی طوفان بپا ہو گیا تھا، مگر مسز ہمدانی اس کی حالت سے بے نیاز اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھیں، یہی سچ ہے مزنہ، اسے تو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا۔ وہ کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ ہاں، ہمنا باسی۔ اسی نے برباد کیا تھا اسے، تبھی تو خود آسانی سے طلاق دے دی تھی تمہیں، وگرنہ وہ اتنی جلدی خود سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ خیر چلتی ہوں، تم اپنا ایڈریس دے دو، انشاءاللہ پہلی فرصت میں تم سے ملنے تمہارے گھر آؤں گی۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس نے کیسے مسز ہمدانی کو اپنا ایڈریس بتایا تھا۔ وہ گھر آئی تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو درد کر رہا تھا۔ گرما گرم آنسوؤں کا قافلہ دو شگاف گالوں پر رواں ہوا تو پھر یہ سلسلہ دیر تک چلتا ہی رہا۔ خود کو اپنے کمرے میں مقیم کر کے وہ جو رونا شروع ہوئی تو پھر آنسو نے تھمنے سے انکار کر دیا۔ آج یہ آخری خلش بھی دل سے نکل گئی تھی۔ عفنان احمد نے اس کی خوشی کے لیے محبت سے دستبرداری کا دکھ قبول کیا تھا۔ اس کی موت کا باعث اس کی ضد نہیں، وہ راستہ بنا تھا کہ جس پر چل کر وہ اصل سے بھٹک گیا تھا۔ بے شک جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی صلہ ملتا ہے۔ اپنے اندر کے تمام آنسو عفنان احمد کے لیے بہا دینے کے بعد وہ ہلکی پھلکی ہوئی تھی تو اسے یاد آیا کہ پچھلے 20 سالوں میں اس نے اس شخص کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں جو ہر دکھ اور کڑی دھوپ کے موسم میں اس کی بے نیازی اور لاتعلقی کے باوجود کسی کانچ کی گڑیا کی مانند اس کا خیال رکھتا رہا ہے۔ اپنے نام کی ردا اس کی لہو لہان روح پر تان کر خود چپ چاپ محبت کے دکھ اٹھاتا رہا ہے۔ وہ جس کا کردار آئینے کی مانند شفاف تھا، جس میں کبھی اس سے ہٹ کر کسی دوسرے کے لیے اپنے دل اور سوچ میں کوئی جگہ نہ رکھی، اسی شخص کو پچھلے 20 سالوں سے بے قصور ہرٹ کر رہی تھی، کسی اور کے غم میں مدہوش ہو کر اس کے حق میں خیانت کر رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ پچھلے 20 سالوں میں اس نے کبھی عاطف یزدان کا کوئی کام اس کے کہے بغیر اپنے ہاتھوں سے نہ کیا تھا۔ پچھلے 20 سالوں میں نہ وہ اس کے لیے ہنسی تھی نہ روئی تھی، اسے اس کی خوشیوں سے سروکار نہ تھا نہ غموں سے۔ پچھلے 20 سالوں سے اس نے کسی رمضان المبارک یا عید کا اہتمام نہ کیا تھا۔ اس کی نمازوں میں بھی باقاعدگی اور خشوع و خضوع نہ رہا تھا۔ اللہ سے کچھ بھی مانگنا چھوڑ دیا تھا اس نے۔ عاطف اور طائشہ خود ہی سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ رات کو دیر تک شب بیداری کے بعد نیند کی گولیاں پھانک کر جو سوتی تو پھر دن چڑھے ہی دوبارہ آنکھ کھلتی تھی۔ پچھلے 20 سالوں میں کیا کیا گناہ سرزد نہ ہوئے تھے اس سے۔
آگاہی کے درج و واہ ہونے شروع ہوئے تو پھر زمین میں گڑتی چلی گئی۔ عاطف اور تائشہ دونوں ہی اس سے ناراض تھے۔ عاطف کا اس بار عید اپنے گھر والوں کے ساتھ پاکستان میں ہی منانے کا ارادہ تھا۔ اس کے گھر والے افتخار صاحب کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد مستقل پاکستان شفٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ دونوں تاحال اپنے وطن سے دور رہ کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ شرمندہ تھی، عاطف اور اپنے بچوں سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر اسے کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ مدتوں کے بعد وہ دل سے وضو کر کے خدا کے حضور جھکی اور اس سے رو رو کر اپنے گناہوں اور جہالت کی معافی مانگی تھی۔ عاطف اس کی رضامندی کے بعد عید سے 3 روز پہلے ہی پاکستان چلا آیا۔ پورے 20 سال کے بعد اس نے کراچی ایئرپورٹ پر قدم رکھے تو نگاہیں پھر جھلملا گئیں، مگر اس نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ اب ان آنکھوں میں ماضی کے کسی بھی زخم کو تازہ ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ پاکستان میں ان کا بڑا والہانہ استقبال ہوا تھا۔ زندگی کے حقیقی رنگوں کی خوبصورتی بڑے لمبے عرصے بعد محسوس کی تھی اس نے۔ کوئی بھابھی کہہ کر پکار رہا تھا تو کوئی چاچی، کسی کی وہ مامی تھی تو کسی کی پھپھو۔ افتخار صاحب اور سعدیہ بیگم کی وفات کے بعد سارم اور یمنا کی شادی پھپھو نے اپنے ہی بیٹے اور بیٹی کے ساتھ طے کر دی تھی۔ یوں وہ سب اپنی جوان اولادوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں مل کر رہ رہے تھے۔ عاطف اور تائشہ دونوں ہی یہاں آ کر بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ سحری اور افطاری دونوں کا حقیقی لطف یہاں دیکھنے کو مل رہا تھا۔ مزنہ نے بھی یہاں آ کر دیگر گھر والوں کے ساتھ روزے رکھے تھے۔ پھپھو اس کے ناز یوں اٹھاتی تھیں جیسے وہ ان کی چھوٹی سی بیٹی ہو۔ پورا گھرانہ خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر پچھتا رہی تھی کہ اتنی زندگی ان سب سے دور کیوں رہی۔ اب ہر نماز کی باقاعدگی سے ادائیگی کے بعد وہ عفنان کی مغفرت کی دعا کرنا نہ بھولتی تھی، اور بے شک یہی اس سے محبت کا صحیح حق تھا۔ اس روز چاند رات تھی۔ لڑکیاں والیاں سب آپس میں صلاح مشورہ کر کے عید کے لیے اپنی اپنی خریداری کی فہرست تیار کر رہی تھیں۔ چین سے اذان بھی سرپرائز دینے کے چکر میں چھٹیاں لے کر پاکستان آ گیا۔ منزہ اسے زیادہ پیار کرنے سے ہچکچاتی تھی کیونکہ وہ بالکل عفنان کی کاپی تھا اور اسے دیکھ کر اس کے پرانے زخم اور یادیں پھر سے تازہ ہونے لگتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی نسبت عاطف سے زیادہ قریب تھا، جس نے پوری ایمانداری سے اس کے لیے ایک اچھے باپ ہونے کا کردار بخوبی نبھایا تھا۔ سبھی بے حد خوش تھے۔ سارم اپنی بیوی کو شاپنگ کرانے لے کر گیا، جبکہ یمنا اپنے شوہر کے ساتھ خریداری کا پروگرام بنا رہی تھی۔ عاطف البتہ خاموش بیٹھا، حسرت زدہ نگاہوں سے ان سب کے خوش باز چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 20 سالوں میں کتنی بار اس کا دل مزنہ کے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھنے کو چاہا، کتنی بار اس کے دل میں اس خواہش نے چٹکی بھری تھی کہ وہ اس کے رنگ برنگ چوڑیوں سے سجی کلائیاں دیکھے، کبھی اس کے وجود پر کوئی رنگ اس کی پسند کا بھی سجے۔ مگر مزنہ نے ہمیشہ ہر قدم پر اسے یہ کہہ کر مایوس کیا کہ اسے ان خرافات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ پھپھو صبح سے کئی بار اسے مہندی اور چوڑیوں کے لیے کہہ چکی تھیں، مگر وہ عاطف سے کہتے جھجک رہی تھی۔ اذان ابھی ڈھیر ساری منت کر کے گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بازار چلے، مگر اس نے نہایت محبت سے اس کے بال سنوارتے اسے یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا کہ وہ اس کے پاپا کے ساتھ بازار جائے گی۔ عاطف اس وقت اپنے اندر کی گھٹن سے تنگ آ کر باہر لان کے قریب سیڑھیوں پر آ کر بیٹھا تو مزنہ بھی کچھ سوچتے اس کے پیچھے چلی آئی۔ آتی آج بہت عرصے کے بعد اس نے اسے مخصوص انداز میں پکارا، لہٰذا اس کا چونک جانا لازمی تھا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ سردی لگ گئی تو؟ اسے چونک کر اپنی جانب دیکھتے پا کر سب بہت اپنائیت سے بولی تھی۔ جواب میں عاطف نے بیگانگی سے رخ پھیر لیا۔ تو کیا؟ مجھ جیسے سخت جانوں کو کچھ نہیں ہوتا؟ تاحال اس سے خفا تھا۔ تبھی منزہ نے اس کے پہلو میں بیٹھتے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر اس کے مضبوط کندھے پر جما دیا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت خفا ہو، یقینی طور پر میں معافی کی حقدار بھی نہیں، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں آتی کہ تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ تم نے واقعی ثابت کیا کہ تم عام روایتی مردوں سے بہت ہٹ کر ہو۔ مجھ جیسی حقیر گناہ گار لڑکی تمہارے کردار اور رفاقت پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ سچ کہتی ہوں عاطف، پہلے میں اس پچھتاوے میں گھل کر جی رہی تھی کہ میں نے ایک محبت کرنے والے انسان سے جینے کا حق چھین لیا، لیکن اب یہ پچھتاوا روپ بدل گیا ہے۔ اب مجھے یہ کسک بے قرار کرتی ہے
کہ میں نے عفنان احمد کی جگہ عاطف یزدان سے محبت کیوں نہیں کی، وہ شخص جو میری بے لوث محبت کا اہل نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال اس پر وار کر رکھ دیے، اور یہ شخص جو میری پسند کے معیار پر پورا اترنے میں خود تھک گیا، میں اسے کبھی 25 منٹ کی توجہ بھی نہ دے پائی۔ مجھے معاف کر دو عاطف، میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں۔ پتہ نہیں کیوں ایک لاحاصل محبت کے روگ میں گھل کر میں نے تم جیسے اچھے دوست کی قدر نہیں کی، پتہ نہیں کیوں۔ اس کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ عاطف نے ذرا سا رخ موڑ کر سرسری نظر اس پر ڈالی اور رخ پھیر لیا، گویا اس کی ناراضگی اب بھی ختم نہ ہوئی تھی۔ پلیز عاطف، مجھے معاف کر دو، بہت گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ سچی محبت کیا ہے میں نے تم سے سیکھا ہے۔ جو لوگ قدم قدم پر اپنی دلچسپی کے فطور بدل لیا کرتے ہیں، وہ بھلے کچھ بھی کرنا جانتے ہوں مگر محبت کرنا نہیں جانتے۔ تم نے بتا دیا مجھے کہ محبت وہی سچی ہوتی ہے جو آپ کو عزت اور اطمینان دے کر آپ کی ہزار خامیوں اور بے نیازیوں کے باوجود بھی کبھی اپنا راستہ نہ بدلے، جو محبت طوفان کی طرح دل میں اڑ کر آپ کو رسوائی اور ہمہ وقت اذیت کی طرف دھکیل دے، وہ محبت کے منہ پر تماچے کی مانند۔ میں بہت تھک گئی ہوں عاطف، خدا کے لیے پلیز مجھے سمیٹ لو، نہیں تو یہ تنہائی کا کرب میری جان لے لے گا۔ روندے ہوئے لہجے میں کہتے اس نے اپنا سر عاطف یزدان کے مضبوط کندھے پر رکھ دیا۔ اتنی جلدی نہیں مزنہ بیگم، پورے 20 سال تڑپایا ہے تم نے مجھے، اب یوں ایک دم سے تو معافی نہیں ملے گی۔ آج پوری رات منتیں کرو، پھر کل صبح صلح کروں گا۔ اس کے فریش لہجے پر وہ اپنا سر اس کے کندھے سے اٹھاتی شادمانی سے مسکرائی تھی۔ وہ واقعی اس قابل تھا کہ اسے جی بھر کر سراہا اور چاہا جاتا۔ تبھی وہ بھی اپنے پرانے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، پوری رات منت کر کے مناتی رہوں گی تو چاند رات گزر جائے گی، پھر صبح میں عید کا اہتمام کیسے کروں گی؟ ہاں، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ وہ اس کے ارادے جان کر اور بھی مسرور ہوا تھا۔ چلو یوں کرتے ہیں کہ تم سے ایک عہد نامہ لکھوا لیتے ہیں، آئندہ کبھی اس کی خلاف ورزی کی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ چلو پھر وعدہ کرو، آئندہ مجھے نظر انداز نہیں کرو گی اور میری خوشی کا پورا پورا خیال رکھو گی، میرے کپڑے خود دھو کر پریس کرو گی اور میرے لیے کھانا بھی خود اپنے ہاتھوں سے بناؤ گی۔ پرامس؟ شاباش، اب یہ بھی وعدہ کرو کہ آئندہ صرف میرے لیے رو گی اور میرے لیے ہنسو گی، جو میں کہوں گا وہی کرو گی۔ وعدہ؟ آئندہ جو تم کہو گے وہی کروں گی، پکا وعدہ؟ اس کی آنکھوں میں بہت خوبصورت رنگ تھے، تبھی وہ کھل کر مسکرا پڑی۔ ایک دم پکا وعدہ، لیکن پہلے میرے ساتھ مارکیٹ چلو، مجھے بہت ساری چیزیں خریدنی ہیں، صبح عید پر میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آنا چاہتی ہوں۔ جن لفظوں کے لیے عاطف یزدان پچھلے 20 سال سے ترس رہا تھا، وہ لفظ آج مزنہ افتخار کے ہونٹوں سے ادا ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن پہلے کان ادھر لاؤ، مجھے بہت ضروری بات کہنی ہے۔ جتنے خوبصورت رنگ اس وقت عاطف یزدان کی آنکھوں میں تھے، اتنے ہی خوبصورت گلال مزنہ افتخار کے گالوں پر بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پہلی بار اسے عاطف کی قربت کنفیوز کر رہی تھی۔ ایسے ہی کہہ دو، وہ شرماتے ہوئے اٹھلائی تھی جب وہ مزید شوق ہوا تھا۔ نہ، ایسے ہی کہہ دینے کی بات نہیں۔ اچھا بولو کیا کہنا ہے؟ قدرے مجبور ہو کر اس کے قریب ہوئی جب عاطف اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، آئی لو یو مزنہ، اور چاند رات بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تمہیں بھی۔ کل مجھے ٹھیک ٹھاک عیدی لینی ہے، ابھی سے انتظام کر لو۔ کتنے سچے رنگ تھے اس کے چہرے پر۔ عاطف مبہوت سا اسے دیکھتا رہا تھا۔ سنو، کل عیدی پر عیدی کے علاوہ مجھے کیا گفٹ دو گے؟ وہ مزنہ افتخار جسے عفنان احمد کی بے وفائی نے بے موت مار دیا تھا، اس وقت اس کے سامنے کھڑی زندگی سے بھرپور لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تبھی وہ محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے بولا، اپنا دل، بے لوث محبت اور خوبصورت خوابوں کی تعبیر، کہو قبول ہے؟ بالکل قبول ہے، مکمل سرشاری سے ہنس کر کہتی وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگی۔ چلو مما کو بتا کر مارکیٹ چلتے ہیں، کہیں سچ مچ ہماری باتوں میں چاند رات گزر ہی نہ جائے۔ اگلے ہی پل مزنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ راہداری کی طرف بڑھا تو اس نے بھی خوشی خوشی اپنے قدم اس کی ہمراہی میں آگے بڑھا دیے۔ بے شک خدا نے اس کی معافی قبول کر کے
اس کا دامن دل اس انمول محبت سے بھر دیا تھا جس کا خواب ہر گداز دل رکھنے والی اچھی لڑکی دیکھتی ہے۔ دی اینڈ۔ So this was the end of خواب نگر کی مسافتیں۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔